تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت دہم ہے، اور جماعت دہم کا جو مکمل کتاب ہے اس کا پہلا حصہ، یعنی جسے آپ فرسٹ ہاف بک کہیں گے۔ آج ہمیں اس حصے کو بڑی اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور جو سالانہ پرچہ ہے اس کے لحاظ سے جو سوال آئے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے ہم پڑھیں گے، اور تمام چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جو چیزیں آج کے پرچہ میں موجود ہیں۔ تو آئیے ان تمام چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں اور اچھی طرح سے پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جماعت دہم، اور جماعت دہم کا جو پرچہ ہے اردو کا آج وہ فرسٹ ہاف ہے، یعنی آپ کی جو کتاب ہے اس کا جو پہلا حصہ بنتا ہے آج وہ ہمارے پاس موجود ہے پورے ایک پرچے کی شکل کے اندر۔ ہم نے جو گزشتہ جتنے بھی لیکچرز کیے ہوئے ہیں ان گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم نے وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں، وہ نظم کی تھی یا غزل کی تھی، وہ گرامر کی تھی یا آپ کے اسباق میں سے تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے بڑی تفصیل سے کی ہوئی ہیں۔ لیکن آج کا جو پرچہ ہے اسے بھی انشاءاللہ ہم نے تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو چیزیں بھی زیر بحث لاتا جاؤں گا میں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی جائیں گی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پرچہ کا جو پہلا حصہ ہے، حصہ معروضی، ہمیں اسے سب سے پہلے حل کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو وقت درکار ہوگا وہ 20 منٹ ہوں گے۔ ان 20 منٹ کے اندر آپ کے پاس 15 کثیر الانتخابی سوالات موجود ہوں گے۔ آپ نے ایک سوال پڑھنا ہے اور اس کی دی ہوئی متعلقہ جو نیچے کثیر الانتخابی نکات ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا جواب درست ہے۔ جب جواب درست ہوگا تو آپ کے پاس جو ایک متعلقہ جوابی کاپی ہوگی، وہاں پہ جا کے آپ نے اس کے متعلقہ جو دائرہ ہوگا اسے مکمل کرنا ہے، بھر دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے سارے کثیر الانتخابی سوالات حل کرنے ہیں۔ آئیے جو میرے پاس آج کا پرچہ کے کثیر الانتخابی سوالات موجود ہیں انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ میرے پاس جو پہلا سوال بنتا ہے وہ ہے، اپنا گاؤں چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ شہر، قصبہ، دوسرے گاؤں، دوسرے ملک۔ اس کا جواب جیم درست ہے، دوسرے گاؤں چلا گیا تھا وہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے دوسرا، چغل خور کام جانتا تھا؟ لکڑی کا، معماری کا، لوہے کا، کھیتی باڑی کا۔ جی اس کا جواب دال درست ہے، وہ کھیتی باڑی جانتا تھا۔ تیسرا ہے، مقبرہ رابعہ دورانی کہاں واقع ہے؟ دلی میں، اورنگ آباد میں، حیدرآباد میں، الہ آباد میں۔ اس کا بے درست ہے، اورنگ آباد میں۔ چوتھا ہے، نامدیو مالی کا تعلق کس ذات سے تھا؟ دیکھیے گا، جٹ، چودھری، ڈھیڑ، راجا۔ جیم درست ہے، ڈھیڑ۔ اس کے بعد پانچواں ہے، سبق علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ شہاب نامہ، نفسانے، مانجی، راجا۔ جی اس کا جو جواب ہے وہ الف ہے، شہاب نامہ۔ اس کے بعد چھٹا ہے، علامہ اقبال کو کون سا پھل پسند تھا؟ آم، لوکاٹ، تربوز، خوبانی۔ الف درست ہے، آم۔ ساتواں ہے، ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں، ان سب میں۔ جی اس کا جواب دال درست ہے، ان سب میں۔ آٹھواں ہے، اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا، حقائق کا، کائنات کا، انسان کا۔ دال درست ہے، انسان کا۔ اس کے بعد نواں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اصول پیغمبریت کا، رسالت کا، نبوت کا، محبت کا۔ اس کا بھی دال درست ہے، محبت کا۔ 10واں ہے، کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ رنج، مصیبت، حسرت، محبت۔ اس کا بے درست ہے،
मुसीबत। 11वां है मदरसा का दुरुस्त तलफ्फुज है। वैसे भी लफ्ज मैंने जो पढ़ा है वो मदरसा पढ़ा है और मदरसा ही सही तलफ्फुज है। आपका जो लफ्ज मदरसा है इसको मदरसा भी पढ़ा जाता है, इसको मदरसा भी पढ़ा जाता है, इसको मुदरिसा भी पढ़ते होंगे, लेकिन हमें जो लफ्ज ठीक देखना है वो है मदरसा। यहां पे हमारे पास जो जवाब बनेगा इसका वो जीम दुरुस्त होगा, मदरसा। उसके बाद हमारे पास 12वां है 76 ग्रामर की रूह से क्या है। इसमें ज़रफ, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत। बेदुरुस्त है इसमें मुकब्बर जो किसी बड़ी चीज को जाहिर करता है। 13वां है मसदर की किस्में हैं 2, 3, 4 या 5। जी इसका जवाब जो है वो जीम दुरुस्त है, 4। 14वां है ग्रामर के लिहाज से पिसवाई है। इसमें जात, इसमें जामद, इसमें मुआवजा, इसमें हालिया। जी 14वें का जो जवाब है वो है जीम दुरुस्त है, इसमें मुआवजा। जब आप कोई काम करते हैं तो उसके बदले में कुछ, उसके इवज कुछ आपको पैसा मिलता है या कोई भी चीज अता की जाती है, उसका बदला होता है। जैसे रंग करने वाला रंगवाई अपनी ले लेता है और कपड़े सीने वाला उसकी सिलवाई ले लेता है। तो इसी तरह से जो काम किया जाता है उसका कुछ मुआवजा मिलता है, उसे आप इसमें मुआवजा कहते हैं। इसी तरह से 15वां और आखिरी कसीर इंतखाबी सवाल हमारे पास मौजूद है। शम्सुल उलमा ग्रामर की रूह से है खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत। इसका बेदुरुस्त है लक़ब। लक़ब और खिताब ये दोनों ही बड़े अहम हैं। खिताब जो है वो आपकी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत होती है वो आपको अता करती है, और जो लक़ब है वो आपकी कौम को एक नाम आपको अता कर देती है, उसे लक़ब कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये तो था हमारे पास हिस्सा मरूजी का सिलसिला। हमने सब कुछ पढ़ा, देखा और समझा भी उन्हें। आपसे गुजारिश है कि आप भी इन तमाम चीजों को ज़ेहन नशीन कीजिएगा और जो जो जवाब मैंने बताए हैं वो आपके ज़ेहन नशीन हो जाने चाहिए। और ये बड़े अहम सवालात हैं जो आपकी नजर किए गए हैं। आपका जो सालाना पर्चा होगा, जो बोर्ड लेगा आपका पर्चा, उसमें इन तमाम में से बहुत सी चीजें आने का खदशा है, इम्कान है। लिहाजा आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से ज़ेहन नशीन करना है। उसके बाद हमारे पास जो हिस्सा दोम है, जिसको आप इंशाई तर्ज कहते हैं, उसमें हमारे पास जो पहला सवाल बनता है, वैसे देखा जाए तो आपके सारे सवाल नामे का दूसरा सवाल है, लेकिन जो इंशाई तर्ज है उसमें पहला सवाल है आपके पास। उसमें भी दो तरह की चीजें पूछी जाएंगी आपसे। पहले पूछा जाएगा नज्म से। नज्म से कुछ अशार पूछे जाएंगे जो कि 4 होंगे और आपको सिर्फ 3 करने हैं। उसके बाद आपके पास हिस्सा गजल आ जाती है। हिस्सा गजल में आपके पास 3 होंगे और आपने सिर्फ 2 करने हैं, और कुल मिला के 5 बन जाएंगे। और पांचों को अगर ज़रब दे दें 2 से तो आपके 10 नंबरात बनते हैं। मुराद आपका एक शेर 2 नंबरात का है। लिहाजा आपने एक शेर की तशरीह जो है वो ज्यादा से ज्यादा 12 सतूर और कम से कम 8 सतूर पे लेके जानी है। आइए देखते हैं हमारे पास पहला सवाल जो इस इंशाई तर्ज का बनता है, उसमें नज्म के कौन कौन से अशार हैं। पहला शेर हमारे पास है, निजाम आसमानी है उसकी हुक्मरानी से, बहार जावदानी है उसकी बागबानी से। ये हमद के अशार हैं। जो शेर मैंने पढ़ा है ये भी हमद का है। आप पहला जो मिसरा है इसको गौर से देखिएगा। शायर ने कहा निजाम आसमानी है उसकी हुक्मरानी से। हुक्म करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है हुक्म सिर्फ मेरे लिए है। हर चीज उसने कुन कह के बना दी हुई है। आप पहले मिसरे की जब बात करते हैं तो अल्लाह की हाकमियत की बात हो रही है कि अल्लाह एक है और वो हुक्म चलाता है जहां चाहे जैसा चाहे, हर चीज उसी की है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, हर चीज पे वो कुदरत रखता है, उसकी मुट्ठी में हर चीज। आप दूसरे मिसरे की तरफ जाते हैं तो बहार जावदानी है उसकी बागबानी से, कि कायनात के जितने ये बेल बूटे हैं, ये रंग खिले हुए हैं, ये तरह तरह के फूल हैं, उनमें खुशबू है, ये फलों की रंगत है, उनकी बनावट है। किसी भी चीज को आप देख लेते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो अल्लाह की तख्लीक करता है। जैसे एक माली जो है वो किसी भी
क्यारी की हिफाजत करता है, गोडी करता है, उसे पानी देता है, खाद डालता है, तरह तरह के कीड़ों से और तरह तरह की चीजों से उसे बचाता है, इसी तरह से अल्लाह की जात भी हमें देख रही है, हर चीज के अंदर वो मिठास डाल रही है, हर चीज की वो हिफाजत कर रही है। ये तमाम चीजें जो हैं ये अल्लाह ताला की तख्लीक करदा हैं, वो इनकी बागबानी कर रहा है। इसी तरह से आपने एक शेर की तशरीह करनी है 8 से 12 सत्रों पर। हवाला को याद है आपको तो हवाला जरूर लिखिएगा। उसके बाद दूसरा शेर है, ये सर्दो गर्म खुश्को तर उजाला और तारीकी, नजर आती है सब में शान उसी जाते बारीकी। आप पहला मिसरा देखिए, पहले मिसरे को समझिए कि शायर ने अल्लाह ताला के कौन से औसाफ बयान किए हैं। तो देखें, ये जो सर्दो गर्म है, खुश्को तर है, उजाला और तारीकी है, ये 4 चीजें हैं। आप इन 4 चीजों को वजाहत से पेश करें। देखें कि अगर एक मिसरा ज्यादा से ज्यादा 5-7 सत्रों पे चला गया है तो अगला भी 5-7 सत्रों पे ले जाइए। मुराद आप अगर 8 सत्रें करते हैं तो 4-4, एक मिसरे की 4 सत्रें कर लीजिए, दूसरे मिसरे की भी 4 कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपकी तशरीह पूरी हो जाएगी। इसी तरह से हर मिसरे को उसके मुताबिक लेके चलिएगा। आप खुद से लिखते हैं लेकिन लिखने का मकसद जो है वो आपके मिसरे के मुताबिक हो, जो शायर पूछ रहा है उसी के मुताबिक हो। बहुत ज्यादा बाहर निकल जाना मतलब से ये आपके नंबर कटवाने का बायस बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला मिसरा है और अगला शेर है, अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार आ गया। अब यहां पे नात का शेर आ गया है। पहले मिसरे में बात करें तो शायर कहता है अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यानी कि पहले ये था कि इंसान इंसान को कत्ल कर रहा था, मार रहा था, औरतों की इज्जत नहीं थी, उन्हें जलाया जाता या दफन कर दिया जाता पैदा होते ही। लेकिन हुजूर ने उनको आके एक नया तरीका दिया जो अल्लाह ने उनको दे के भेजा, तो इंसान को इंसान की पहचान होगी, उसकी कदर हो गई। इसको लेके आगे बढ़ते जाइए और इसकी तशरीह कीजिए। फिर दूसरा मिसरा यकीन हो गया, एतबार आ गया, कि अब हर इंसान को दूसरे पे एतबार आ गया है, उसे पता चल गया है कि उसकी अहमियत क्या है, उसका मकसद क्या है पैदा होने का, और अल्लाह ताला ने उनके लिए कौन कौन सी जिम्मेदारियां उनके ऊपर सौंप दी हैं उन्हें, जो उन्होंने पूरी करनी है। ये सारी चीजें जो हैं वो आपने अच्छी तरह देखनी है और इन्हीं के मुताबिक आपने तशरीह करनी है। उसके बाद मेरे पास नज़म में से आखिरी शेर है, जमाने को अब अपनी मंजिल मुबारक कि एक खिजर सदर गुजार आ गया है। पहले मिसरे की बात करें तो आपके पास ये मिसरा है, जमाने को अब अपनी मंजिल मुबारक। जमाना मुराद पूरी दुनिया है और इनको मंजिल मुबारक से मुराद ये है कि अब करीब है कि हम दुनिया छोड़ेंगे। अगर हम शरीयत रसूल लेके जाएंगे, शरीयत मुहम्मदी लेके जाएंगे तो हमें मंजिल मुबारक है। क्यों, किस लिए मुबारक है? दूसरे मिसरे में देखिएगा कि एक खिजर सदर गुजार आ गया है। खिजर आप जानते हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है, जिनके पास आब हयात का कुआं मौजूद है और उन्होंने वहां से पानी पी रखा है। आब हयात ऐसा पानी है जो इंसान को जिंदा कर देता है हमेशा के लिए, कयामत तक वो जिंदा रहता है। और कयामत तक जिंदा रहना एक बड़ा तवील अरसा है, सिलसिला है। तो यहां पे शायर ने बता दिया कि हुजूर की जात जो है वो खिजर ही की तरह की है कि उनकी मोहब्बत हमें दवाम देगी, हमेशगी देगी। इसी तरह इसको बयान कीजिएगा। उसके बाद हिस्सा गजल आ जाता है। हिस्सा गजल में भी आपने जो शेर पढ़ना है गजल का, उसको देख लेना है कि उसके 2 मायने निकलते हैं, एक इश्क मजाजी है और एक इश्क हकीकी है। बाज अशार ऐसे हैं जिनके दोनों मायने निकलते हैं, वहां पे आपके पास मोहलत है कि आप जौन सा मर्जी तरीका अपना लें। बाज अशार गजल के ऐसे हैं कि उनका सिर्फ मजाजी ही इश्क निकलता है, मजाजी मायना ही निकलता है। आप उसको हकीकी में ले जाना बेहतर नहीं है आपके लिए, ना कर सकते हैं आप। उसके बाद मैं पहला शेर पढ़ता हूं, भूल जाता हूं मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। अब ये इश्क मजाजी में ही जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला सितम नहीं करता। अब यहां पे आप क्या करेंगे, आप यहां पे इश्क मजाजी का एक पूरा पेराया अपने दिमाग में तैयार करेंगे, खाका बनाएंगे और देखेंगे कि भूल जाता हूं मैं सितम उसके, कि शायर यहां पे किसके सितम भूल रहा है, क्यों भूल रहा है, किससे मोहब्बत है, उस मोहब्बत की खातिर वो क्यों भूलना चाहता है उसके सारे सितम। तो उसके बाद दूसरा मिसरा है, वो कुछ इस सादगी से मिलता है, तो महबूब का हुस्न, उसकी सादगी जो है वो उसके सारे सितमों पे पर्दा डाल देती है, उसके सारे सितम खत्म हो जाते हैं और शायर भूल जाता है। वो सारी बातें आपने
ایک دوسرے کے ساتھ کڑی سے کڑی ملاتے جانا ہے اور بات کو طویل کر لینا ہے اور 8 سے 12 سطروں پہ اس کو لے جانا ہے. یہاں پہ ایک نقطہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے. کچھ بچے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں غزل کا نام لکھنا ہے، اور آپ جانتے ہیں غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا. غزل کا نام نہیں ہوتا اور آپ کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی نمبر ہے. شاعر کے نام کا بھی نمبر نہیں ہے. آپ کی جو تشریح ہے فقط اس کے 2 نمبرات ہیں، آپ نے صرف وہی کرنی ہے. ہاں اگر آپ کو بالکل واضح ہے کہ آپ کو شاعر کا نام یاد ہے اور تینوں اشعار کے شاعر جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں موجود ہیں تو پھر کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا شک و شبہ ہے کہ غلط ہوگا تو پھر مت کیجئے، کہیں آپ کے نمبرات کٹ نہ جائیں، کم نہ ہو جائیں. لہٰذا اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے. تو یہ جو شعر ہمارے پاس موجود ہے اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عشق مجازی میں لے کے جائیں، کیونکہ لفظ جو پہلے مصرے میں فتنہ قیامت لفظ ہے یہ عشق حقیقی میں نہیں جاتا اور نہ ہی بنے گا اس طرح سے. اللہ کی ذات معاذ اللہ 100,000 معاذ اللہ فتنہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے عشق مجازی میں لے جانا ہے اس کو. اس کے بعد ہمارے پاس حصہ غزل سے آخری شعر ہے. روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے. یہاں پہ دونوں مضامین موجود ہیں. یہاں پہ آپ عشق مجازی کر لیجئے، عشق حقیقی کر لیجئے. دونوں میں سے جو آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مطالب رکھتا ہے. دونوں مطلب اس میں موجود ہیں، آپ بآسانی کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس سوال نمبر آ گیا 3. ہمارے پاس 2 اقتباسات آتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے ان دونوں کو اچھی طرح سے بغور مطالعہ کرنا ہوتا ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انہیں اچھی طرح پڑھ لیا ہے، پھر آپ نے کوئی ایک اقتباس جو آپ کو زیادہ بہتر آتا ہے آپ نے وہ اٹھانا ہے. آپ نے اس پورے اقتباس کو نہیں لکھنا اپنی جوابی کاپی پر. آپ نے اس کی پہلی سطر کے چند الفاظ تحریر کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے نقطے لگانے ہیں. میں تھوڑا سا حوالہ آپ کو اس کا دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے. یہ دیکھیے گا، میں نے لکھا ہے میرا پیغام. فرض کیجئے میرے پاس بہت لمبی فہرست ہے تو میں اس کو صرف یوں کر کے آخری جو ہمارے پاس ہوگا لفظ وہ لکھ دوں گا، قیام کیا. یہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اپنے اس اقتباس کو، اس پیراگراف کو. آپ کا وقت بچ جائے گا اور وہ تحریر جو آپ نے تھوڑی سی لکھی ہے وہ اچھی لگے گی. اور کوشش کیجئے گا یہ مارکر سے کیجئے. اس طرح سے آپ اپنے اس پیراگراف کا کچھ حصہ لکھیے. اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. آپ کا جو پہلا پیراگراف ہے اس پیراگراف کے متعلق آپ کے ذہن میں 2 چیزیں تو بہت ضروری ہونی چاہیے جو آپ کے ذہن نشین ہوں. سب سے پہلے خیال کیجئے کہ یہ پورا پیراگراف کی سبق سے لیا گیا ہے. اس سبق کو اپنے ذہن میں لائیے. پھر اس کے بعد اگلا سوال خود سے کیجئے کہ اس کو لکھا کس نے ہے. جب آپ کے پاس یہ 2 چیزیں واضح ہو جائیں گی تو آپ نے ایک نقطہ بنانا ہے جسے آپ ہائیڈنگ کہتے ہیں، حوالہ متن کی. حوالہ متن لکھیے. اس کے بعد آپ سبق کا عنوان تحریر کیجئے. اس کے بعد آپ مصنف کا یا مصنفہ کا نام تحریر کیجئے. جب آپ یہ تحریر کر لیں گے تو آپ کو ایک نمبر مل جائے گا. اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ نے 2 ڈبے بنانے ہیں، 2 خانے بنانے ہیں. ایک میں آپ نے الفاظ تحریر کرنے ہیں، ایک میں آپ نے معنی تحریر کرنے ہیں. جب یہ آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس آخری مرحلہ ہوگا. آخری مرحلے میں آپ نے تشریح کرنی ہے. وہ جو تشریح ہے وہ آپ نے 8 سے 10 یا 12 سطور کرنی ہے. اتنی سطریں ہونی چاہیے اور یہ بہترین ہیں. لیکن کوشش یہ کی جائے کہ آپ ادھر ادھر نہ ہو. یعنی کہ آپ کا اصل مقصد تو پیراگراف ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے. لیکن جب آپ اس پیراگراف کے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو آپ کی تشریح خراب ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی. اسی طرح آپ نے پہلے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. اب ہمارے پاس اگلا پیراگراف آ گیا ہے. اس پیراگراف کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وہی 2 سے 3 چیزیں واضح کرنی ہیں. ایک آپ نے یہ دیکھنا ہے مصنف کون ہے،
یا اس کی مصنفہ کون ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سبق کا عنوان کیا ہے. پھر خط کشیدہ الفاظ کو غور سے دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے ایک لفظ اس کے دو معنی ہیں, آپ کو دونوں معنی اچھی طرح آتے ہیں, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک معنی ہی کافی ہے اور وہی بہترین ٹھیک ہے, سو وہی لکھ دیجئے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پہلے میں مجھے تھوڑا سا شک و شبہ ہے کہ غلط ہو سکتا ہے, تو ایک اور لکھ دیجئے. آپ کو اجازت ہے ایک لفظ کے 3 معنی لکھنے کی, اس سے اوپر آپ معنی نہیں لکھ سکتے. 1 لکھ لیں, 2 لکھ لیں, 3 لکھ لیں, اس سے اوپر مت لکھیے گا. اسی طرح سے طریقہ اپناتے جائیے گا اور دوسرے پیراگراف کو بھی اسی طرح اس کو اختتام کیجئے اور اچھی طرح اس کی تشریح کیجئے گا. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر آ جاتا ہے 4. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے, بہت سے چھوٹے جواب میں آپ کو 2 نمبر مل جاتے ہیں. تو آپ کے پاس جو سوالات موجود ہوتے ہیں ان سوالات کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہوتا ہے اور ان کے جواب دینے ہوتے ہیں. آپ نے فقط 5 سوالات کے جواب دینے ہیں. کل ملا کے آپ کے پاس 8 سوالات موجود ہیں. آپ نے ہر سوال کو پڑھنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. پہلا سوال ہے ہمارے پاس, ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ جواب ہے, ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کہا کہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا, ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے. دوسرا سوال ہے, نامدیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ جواب ہوگا, نامدیو کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا. یہ کہہ کر اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد تیسرا سوال ہے, بارش کے قلت کے سال نامدیو چمن کو کیسے سراب کرتا تھا, یعنی پانی کیسے دیتا تھا؟ جواب ہے, بارش کی قلت کے زمانہ میں وہ دور دور سے پانی بھر کر لاتا اور اپنے چمن کے پودوں کو سیراب کرتا تھا. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے, ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ جواب ہوگا, ہر چغل خور یہ بات ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے. 5واں ہے, کسان نے کن شرائط پر چغل خور کو ملازم رکھا؟ جواب, چغل خور نے کسان سے کہا کہ مجھے ضرور روٹی کپڑا کے علاوہ اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ بعد آپ کی چگلی کھا لیا کروں. اس کے بعد 6واں ہے, انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ جواب ہوگا, انسان کو دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا کیا گیا ہے. 7واں ہے, نظم نعت میں شاعر کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا پیغام ہے؟ جواب ہوگا, شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے. آخری سوال ہے, پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجئے. جی جواب ہوگا, شاعر محبوب کے ہنسنے کے عمل کو کھلے ہوئے پھول سے تشبیہ دیتا ہے, کیونکہ پھولوں کا کھلنا اور محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ ایک ہی انداز ہے. جی اب ہمارے پاس سوال نمبر 5 آ گیا ہے. سوال نمبر 5 میں ہمارے پاس 2 چیزیں موجود ہوں گی, یعنی 2 خلاصے موجود ہوں گے اور ایک خلاصہ ہمیں کرنا ہوگا. آپ کے پاس یہ سہولت ہے, آپ اس سہولت کا استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیجئے کہ آپ کو کون سا سبق اچھی طرح سے آتا ہے. آپ یہ مت دیکھیے گا کہ یہ سبق چھوٹا ہے اور یہ سبق بڑا ہے. جو بہتر آتا ہوگا آپ نے وہی کرنا ہے. بڑے والا سبق ہے تو پھر بھی اگر آپ کو بہت اچھا آتا ہے تو وہی کیجئے, کیونکہ آپ کے صحیح لکھنے کے ہی نمبرات ملیں گے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا چھوٹا ہے یا اس کی طوالت بڑی ہے, آپ نے اس کو اچھی طرح سے تحریر کرنا ہے. میرے پاس جو خلاصہ یہاں پہ بنتا ہے وہ چغل خور ہے. آپ جب سبق چغل خور پڑھ چکے ہیں تو اس کا خاکہ ذہن میں لائیے, مصنف نے کس طرح سے اس سبق کو تحریر کیا ہے, آپ کی درسی کتاب میں ٹیکسٹ بک میں کیسا لکھا ہوا ہے, اس کو اچھی طرح سے دیکھیے, ذہن میں لائیے اور اس کے مطابق اس خلاصے کو ڈال دیجئے. یہاں پہ کوشش یہ کرنی ہے آپ کو کہ جس طرح آپ کا سبق شروع ہوتا ہے آپ کی کتاب میں, اسی طرح سے اس کو ترتیب سے چلاتے ہوئے جائیے اور آخر تک ویسے ہی ختم کیجئے جس طرح سے مصنف نے ختم کیا ہے. لیکن آپ نے اپنے الفاظ استعمال کرنے ہیں, اس خلاصے کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے, سبق کو اپنے الفاظ میں ڈھالتے ہوئے لے کے جانا ہے, تاکہ اس طرح آپ کا خلاصہ اچھا اور بہترین ہو. اور ایک خلاصہ 2 سے 2.5 صفحات تک جانا چاہیے,
اس کے بعد میرے پاس اگلا خلاصہ بنتا ہے نام دیو مالی. اب نام دیو مالی سبق جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو درجہ بدرجہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کس طرح وہ اورنگ آباد کا ایک مالی ہوتا ہے, کس طرح وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے, کس طرح سے وہ پریشان ہوتا ہے اپنے پودوں کے لیے, کیسے وہ پانی دیتا ہے, کیسے وہ دور دراز کنووں سے پانی بھر بھر کے لاتا ہے جبکہ قحط ہر طرف جو ہے وہ تباہی مچا چکا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے ترتیب سے لے کے چلتے جانا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے جیسے مصنف نے آپ کی کتاب میں تحریر کیا ہے اسے. جب وہ ترتیب آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ کا خلاصہ بہت اچھا ہوگا اور آپ کو نمبرات اس کے پورے ملیں گے. یہاں پہ ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے گا, آپ کے مصنف کا جو ایک نام ہے, جو پورا نام آپ نے لکھنا ہے, اس کا 1 نمبر ہے. ہاں یہ چیز بھی ذہن میں کر لیجئے گا کہ آپ کی جو درسی کتاب ہے یعنی ٹیکسٹ بک, اس کے اندر مصنف کا نام اور آپ کا جو خلاصہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, جو آپ کے پاس کتاب پڑی جس کے اندر خلاصہ بنا ہوا ہے, اس میں مصنف کا نام بعض دفعہ تبدیل ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. آپ نے اپنی کتاب سے دیکھنا ہے, وہاں پہ جو نام لکھا ہے وہی آپ نے نام خلاصہ لکھنے سے پہلے لکھنا ہے. اس کا 1 نمبر ہے آپ کے پاس اور 4 نمبرات آپ کے خلاصہ کے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس اگلا سوال بڑا ہی اہم سوال ہے, وہ سوال نمبر 6 ہے اور انتہائی اہم سوال ہے. اس کے اندر بھی آپ کے پاس سہولت موجود ہوگی, آپ کوئی ایک مضمون لکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا آتا ہے, آپ کو بہتر آتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ جو مضمون موجود ہے وہ ہے آب زمزم. اگر آپ قواعد و انشاء دیکھتے ہیں, آپ کی گرامر دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس چھوٹی کتاب ہے, اس کے اندر مضامین میں پہلا مضمون آب زمزم ہے. آپ جب اس مضمون کو ذہن نشین کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ سارا لاہ عمل دماغ میں بنتا چلا جاتا ہے. وہ جو آب زمزم کا کنواں ہے, وہ جو پانی زمین سے رسنا شروع ہوا اور بہت زیادہ نکلا, وہ کس طرح سے نکلا, اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا, اما ہاجرہ کیسے پہنچی وہاں پہ, حضرت ابراہیم کیسے وہاں سے چلے گئے, اسماعیل علیہ السلام کیسے ایڑیاں رگڑتے رہے, وہ ایک پورا طریقہ کار ہے. آپ اس کو ذہن نشین کیجئے گا اور اس کو پیراگراف بنا کے تحریر کیجئے گا. آپ کا جو یہ آب زمزم مضمون ہے, کوشش کیجئے اس کے اقتباس بنائیے, پیراگراف بنائیے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایک پیراگراف کتنے سطور کا ہو, معیاری پیراگراف کتنی سطروں پہ مشتمل ہوتا ہے. تو ایک جو پیراگراف ہے وہ 7 سے 8 سطروں پر ہونا چاہیے. یہ ایک معیار قائم کر دیا گیا ہے, 7 کر لیں یا 8 کر لیں, اور کوشش یہ کریں کہ ان 7-8 سطروں میں آپ کی بات بھی مکمل ہونی چاہیے. پھر اگلا جو ہے وہ آپ کا پیراگراف شروع ہونا چاہیے. یہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ اپنے مضمون کو تحریر کریں گے. یہ تھا ہمارے پاس آب زمزم جس کو ہم نے ابھی دیکھا ہے اور اس کے متعلق ہم نے بات کی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مضمون آ جاتا ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. اب یہ مضمون بھی آپ کے پاس دوسرا یا تیسرا مضمون ہے آپ کی اس فہرست میں جہاں پہ آپ کی قواعد و انشاء میں لکھے ہوئے ہیں سارے. یہ آپ نے جب علامہ محمد اقبال کا مضمون شروع کرنا ہے, ان کی شخصیت کے متعلق ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. ان کی پیدائش, ان کی تعلیم, ان کے ابتدائی حالات, ان کا سفر لندن, پھر سیاست میں حصہ, پھر مسلمانوں کی خدمات, پھر شاعری ہے ان کی, پھر جو آپ کے ذہن میں ان کے متعلق آتا جا رہا ہے, آپ نے اسی نقطے کو ذہن میں لاتے ہوئے ترتیب کے ساتھ آپ نے تحریر کرنا ہے. کوشش یہ کی جائے گی کہ سب سے پہلے پیدائش, پھر گھریلو تعلیم جسے آپ ابتدائی تعلیم کہتے ہیں, پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم ہے, اسی طرح سے ترتیب ہو تو پھر آپ کا مضمون اچھا ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ ایک شاعر کی زندگی بیان کر رہے ہیں, اور وہ شاعر جو بہت عظیم شاعر ہیں, شاعر مشرق ہیں, ہمارے پاکستان کے, آپ پوری دنیا میں ان کا نام ہے, تو آپ کو ان کی جو شاعری ہے ان کے متعلق اشعار بھی تحریر کرنے ہیں. جہاں جہاں ان کے متعلق کوئی ایسی تحریر آئے گی تو وہاں پہ آپ نے ان کے متعلق ایک شعر بھی تحریر کرنا ہے, تاکہ مضمون زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو سکے, زیادہ سے زیادہ اچھا ہو سکے, اور اس میں مزید رنگ بھرا جائے, اور جو آپ کا
پرچہ دیکھ رہا ہے وہ آپ کے پرچہ سے خوش ہو جائے اور آپ کو پورے پورے نمبرات دے. اب یہ 15 نمبر کا ایک مضمون ہے, تو 15 نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت خوبصورت لکھنا ہوگا, بہت اچھا لکھنا ہوگا اور پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہوگا. پھر جا کے آپ کا یہ جو پرچہ ہے یہ اچھا ہوگا اور پورے پورے نمبرات آپ کو مل سکتے ہیں. اب ہمارے پاس سوال نمبر آخری ہے. میں اس پیراگراف کو پڑھتا ہوں اور اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ان سوالات کو دیکھوں گا. ان سوالات کو دیکھنے کے بعد ان کے جواب بھی تحریر کریں گے ساتھ میں. لیکن یہاں پہ ایک دو سوال بہت ضروری ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. آپ جب پیراگراف کو پڑھتے ہیں تو کم از کم 3 دفعہ پڑھا جائے. اس کو 3 دفعہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں اس کی واضح ہو جاتی ہیں. پیراگراف کا مفہوم, معنی, ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے آپ کو. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو سوالات نیچے اس نے پوچھے ہیں ان کے جوابات کہاں کہاں بن رہے ہیں. ان کو اچھی طرح سے دیکھیں اور کوشش کی جائے کہ ان کو خط کشیدہ کر لیا جائے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں سوال کا کون سا جواب ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ جو جواب آپ نے سوال کا تحریر کرنا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے وہی جواب اٹھا کے ویسے کا ویسے ہو بہو لگا دیا ہے اپنی جوابی کاپی پر. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ جواب غلط بھی تصور ہو سکتا ہے اور اگر کسی نے ٹھیک کر بھی دیا تو وہ نمبرات پورے نہیں دے گا. لہذا آپ کو اس متعلقہ جواب کو اپنے الفاظ میں ڈھالنا ہے. جب آپ اس جملے کو یا ان 2-3 جملوں کو اپنے الفاظ میں ڈال لیں گے تو جواب بہترین ہو جائے گا. اس لیے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. میں پیراگراف کو پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا. جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی. چنانچہ دفتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا. ادھر سبتگین بھی نکلا. چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفتن آسمان سے اولے پڑنے لگے, یعنی بے موسم برف گرنا شروع ہو گئی. وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے, انہیں خبر بھی نہ ہوئی. ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے, مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں. سینکڑوں اکڑ کر مر گئے, ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے, جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے. اب ہم سوال دیکھتے ہیں اور ان کا جواب دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہمارے پاس بنتا ہے, پنجاب کی حد غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ جواب دیکھیے گا. جس زمانے میں پنجاب کی حکومت راجہ جے پال کے ہاتھ میں تھی اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حد غزنی تک پھیلی ہوئی تھی. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے, جے پال کون تھا اور سبتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب دیکھیے گا. جے پال پنجاب کا ایک ہندو حکمران تھا جبکہ سبتگین غزنی کا حکمران اور مسلمان فوجوں کا سپہ سالار تھا. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے, وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے, کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ یہ سوال ہے. جواب دیکھیے گا. غزنی کے رہنے والے مسلمان برف میں رہنے کے عادی تھے, انہیں ہی برف کے کیڑے کہا گیا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس, وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ وہ لوگ جاڑے میں کیا اوڑھتے تھے؟ جواب ہوگا, ہندوستانیوں کا وہاں رضائی میں گزارا کرنا مشکل تھا کیونکہ اتنی سردی ان کی برداشت سے باہر تھی, جبکہ وہاں کے رہنے والے سردی کا مقابلہ چمڑے کے گدوں سے کرتے تھے اور وہ اس سردی کے عادی بھی تھے. اس کے بعد آخری سوال ہے, جے پال اور سبتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جواب, بے موسم برف باری کی وجہ سے جے پال اور سبتگین میں جنگ نہ ہو سکی. جی پیارے بچوں, یہ تھا آپ کا آج کا پرچہ جو آپ کی فرسٹ ہاف بک تھی, یعنی کہ آپ کی کتاب کا پہلا آدھا حصہ جو ہے ہم نے اس کا آج پرچہ حل کر لیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پرچہ بڑی اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اس کو ذہن نشین کر کے ازبر بھی کر لیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.